بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ آج سورۃ احزاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔ یہ غزوہ احزاب کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا جب عرب کے تمام گروہ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت کیا حالات تھے، وہ گروہ کس طرح آئے، کیا ان کی پلاننگ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کون سے رسم و رواج رائج تھے جو ختم کرنا ضروری تھے اس زمانے میں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر کیا۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پر آپ دیکھیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، یہ قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، کہیں پر بھی اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا۔ یہ عظمت اللہ کے رسول کی۔ باقی انبیاء یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ سب کے اللہ نے نام لیے، لیکن اللہ کے رسول کو جہاں بھی اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں لقب کے ساتھ، یا ایھا النبی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جہاں اللہ کے رسول کا نام لیا ہے وہ صرف تعارف کے لیے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، سورۃ فتح کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول کے بیٹے جو تھے بچپن میں فوت ہو گئے، تو یہ تعارف کے لیے، وگرنہ جہاں اللہ کے رسول کو مخاطب کیا اللہ نے، کہیں پر اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، تو جہاں پر بھی یا نبی کہا ہے یا رسول کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اللہ سے ڈرتے رہیں، کافروں کی اور منافقین کی پیروی نہ کریں۔ کیا مطلب؟ یہ دیکھیں، یہ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، اس صورت کے اندر بہت سارے احکام و مسائل ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، جب اس کا زمانہ چل رہا تھا، اصل میں نا زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے رسول کے غلام تھے، اور ان کے والد کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس ہیں، تو وہ ان کو لینے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو ترجیح دی، اپنے باپ کے ساتھ نہیں گئے، اللہ کے رسول کے پاس رہنا پسند کیا۔ اللہ کے رسول کو ان کی محبت بڑی پسند آئی، تو اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا اور پھر ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اور عرب کے اندر اس وقت یہ ایک چیز تھی کہ غلام کو جب آزاد بھی کر لیتے تب بھی اسے حقیر ہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ پہلے غلام رہا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنی پھپھی ذات جو بہن تھی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، جو عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ چیز ختم ہو جائے کہ اس کو حقیر سمجھا جاتا تھا، معمولی انسان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ان کی بنی نہیں، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی نہیں، تو ان کی طلاق ہو گئی۔ اب یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسم، ایک اور ذہن، ایک اور عقیدہ لوگوں کے ذہن سے ختم کرنا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کو بہو کہتے ہیں، اور جس طرح اس سے رشتہ حرام ہوتا ہے باپ کا، یعنی بیٹے کے باپ کا، اگرچہ وہ اس کا خاوند فوت ہو جائے یا اس کو طلاق دے دے، لیکن باپ دوبارہ اس سے شادی نہیں کر سکتا جس سے اس کی بیٹے نے نکاح کیا تھا۔ اسی طرح وہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو منہ بولا بیٹا کہا تھا، تو ان کی شادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اب ان کو طلاق ہو گئی، تو اب اللہ کے رسول نے چونکہ یہ رسم یہ بھی ختم کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خود نکاح کیا، تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ بھی بات ختم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے اس کے رشتے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک چیز کیا ختم کی کہ غلام جب آزاد ہو جائے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا، وہ بھی انسان ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بیوی ہے منہ بولے بیٹے کی، وہ حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح نہیں ہوتی۔ یہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے ختم کی۔ اب دیکھیں، اب یہاں مسئلہ، اب
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ اب جب اللہ کے رسول نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنا تھا، اس وقت اللہ کے رسول کے نکاح میں 4 بیویاں موجود تھیں، سودا رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور تھی ام سلمہ غالباً رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بیویاں موجود تھیں، لیکن اب یہ بھی ایک رسم ختم کرنی تھی، تو اس لیے ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی انا احللنا لک، اللہ کے رسول کو زائد شادیوں کی اجازت دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ اجازت نہ دیتے تو یہ کبھی بھی اللہ کے رسول ان سے شادی نہیں کر سکتے تھے، اور جو عرب کے اندر ایک رسم موجود تھی، ایک ذہن رواج موجود تھا، وہ ختم نہیں ہونا تھا۔ تو یہ بھی آپ تیسری بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول کو زیادہ شادیوں کی اجازت جو دی گئی، اس کے اندر ایک مصلحت یہ بھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اسی طرح دیکھیں کہ جب یہ نکاح ہو گیا اور اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا، واضح کر دیا کہ وہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتے، تو منافقین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے بڑا اللہ کے رسول کے لیے بھی رد عمل آیا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے رسول بھی ان کی باتوں سے پریشان ہو رہے تھے، اور اللہ کے رسول اس نکاح سے جھجک بھی رہے تھے کرنے سے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، کہ ایک تو 4 بیویاں ان کی پہلے موجود ہیں، اور دوسرا یہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے یہاں کہا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریں، منافقین کی اور کافروں کی پیروی نہ کریں، ان اللہ کان علیما حکیما، واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ کا رب آپ کی طرف جو وحی کرتا ہے آپ اس کی مانیں، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ آپ سے کیا کروا رہے، وتوکل علی اللہ، ان سے نہ ڈریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ آپ کا کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، یہ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح ایک پیٹ کے اندر 2 دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی کی بھی 2 مائیں 2 باپ نہیں ہو سکتے، حقیقی ہوتا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ اس کا بھی باپ ہے، یہ اس کا بھی، یہ بھی اس کا باپ ہے، ایسے نہیں ہے، وہ اپنے والد کا ہی، جو اس کا اصل باپ ہے اسی کا ہی بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ منہ بولے بیٹے ٹھیک ہے، اجازت دیتی ہے شریعت، لیکن وہ صرف اس حد تک کیا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کی خدمت کریں، وگرنہ نسبت بھی اس طرف نہیں کر سکتا وہ۔ تو یہاں اللہ سمجھا رہے ہیں وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور وہ تمہاری بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بن سکتی، یعنی اس طرح ایک پیٹ میں 2 دل نہیں ہوتے، اس طرح 2 مائیں بھی نہیں ہو سکتی، سمجھ آئی نا بات کی؟ تو یہ اس وقت کے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے تم میری ماں کی طرح ہو، تو یہ اس وقت اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، لیکن شریعت نے کہا ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے یہ کام کیا لہذا اب تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی وہ بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی لیکن اب جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جو 2 مہینوں کے روزے ہیں، یا ایک غلام آزاد کریں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو یہ جرمانہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا جو آپ نے غلطی کی ہے اپنی بیوی کو ماں کہہ کر، ہوگی نہیں وہ، لیکن اب آپ کو یہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے گناہ کیا، آپ نے ایک گناہ کیا، اور اس گناہ کا کفارہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ ساری تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ حق بات کہتے ہیں اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، بیٹوں کو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکاریں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے منہ کسی سے بیٹا لیا ہے لیکن آپ اپنا نام اس کے ساتھ نہیں لکھوا سکتے نادرا میں، آپ کو جو شریعت کا حکم وہ یہی ہے کہ آپ نے بیٹے حقیقی باپ کا ہی نام لکھوانا ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر آپ کو ان کے باپ کا علم نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر بھی آپ کو باپ کے بیٹا کہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آپ کے دین کے اندر آپ کے بھائی ہیں، آپ اس کو بھائی کہہ سکتے ہیں، اپنا دوست کہہ سکتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین کے اندر آپ کے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں،
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، لیکن ہاں جو تم پہلے زمانے میں غلطیاں کرتے رہے ہو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، گناہ اسی پر ہی ہے جو تم پورے دل کے ارادے کے ساتھ کرتے ہو، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بندوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا، خوب رحم فرمانے والے ہیں۔